ایک مرتبہ ایک دولت مند مال و زر کے نشے میں چور حضرت سلیمان تونسوی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا خواجہ، یا مجھے موسیٰ بنا دو یا فرعون بنا دو۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی اختیار کی۔ اس شخص نے اپنا مدعا پھر دہرایا، آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس شخص نے اپنی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا، تم نے کہا ہے کہ تمہیں موسیٰ بنا دیا جائے یا فرعون؟ جہاں تک موسیٰ کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے نبی تھے، اور نبوت تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، اس لیے تمہارا موسیٰ بننا ممکن نہیں۔ ہاں، البتہ فرعون بننا چاہتے ہو تو وہ تم بن سکتے ہو۔ وہ شخص سخت شرمندہ ہوا اور آپ سے فوراً معافی طلب کی۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور اس کو ظاہری و باطنی دولت سے مالا مال کر دیا، اور نصیحت کی کہ ایسی خواہش آئندہ مت کرنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے تم پر کرم کر دیا ہے، ورنہ تم فرعون بنا دیے جاتے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی۔ حالات جتنے چاہیں سنگین ہو جائیں، خیر کی امید نہ چھوڑیں، اور نہ یہ دعا مانگے کہ تو چاہے تو کر دے اور نہ چاہے تو نہ کر، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اس سے طلب کریں کہ بے شک تو قادر ہے میرے مسئلے حل کر دے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، وہ اپنے گنہگاروں پر بھی اپنی رحمت کی بارش کم نہیں کرتا۔ اس رحیم و کریم رب سے بد دعا کھلی گمراہی ہے۔ افسوس، آج لوگوں کی بڑی تعداد اپنا کام بنتا نہ دیکھ کر اپنی قسمت کو کوس رہی ہے۔ لوگ حالات سے گھبرا کر پریشانیوں اور مسائل سے بچنے کی راہ فرار موت میں تلاش کر رہے ہیں اور اپنے لیے موت مانگنے لگتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی مرضی کے موافق حالات نہ پا کر اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے خیر مانگنا ہی بند کر دیتے ہیں، اور ٹھپا یہ لگا بیٹھتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے، ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے اور برا ہی ہوگا، اور یقیناً وہ اپنے گمان کے باعث برا پاتے ہیں اور آگے بھی ان کے ساتھ اچھا نہیں ہونا۔ دعا نہ مانگنا یا بری بات زبان سے نکالنا دونوں ہی دین اور دنیا کی بربادی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگے، بے شک اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کے حالات بدل سکتا ہے، آپ کا نصیب سنوار سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں ہر ایک کے لیے ہیں۔ ہاں، مایوس ہو جانے، تھک جانے والے اس کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ دعا میں تاخیر بھی اس کی رضا ہے، اس کو بھی اپنے لیے نعمت جانے، کیونکہ دعا قبول ہو جائے تو ممکن ہے اس سے رابطہ مدھم ہو جائے، لیکن دعا مانگنے والا تو مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔ دعا کی قبولیت پر شکر واجب ہے، اور دعا میں دین و دنیا کی بھلائی اور خیر و عافیت مانگیں، اور تمام فتنوں اور شر سے حفاظت مانگیں۔ یہی بہترین دعا ہے۔ گمان اچھا رکھیں، زبان پر خیر کے کلمات رہیں اور خیر کی بات پھیلانے والے بن جائیں۔ موت مانگنا منع ہے، آیت قرآن شفا ہے۔ اپنے مسائل کی دوا قرآن حکیم میں تلاش کریں، اللہ سے جڑ جائیں، اس کے ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی ساری دعائیں قبول کر لے تو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگیں، ساتھ دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد مسلمان کی وہ دعا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ کرتا ہے ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر رہتا، جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا خیر کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ۔